اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا خوب شور پڑا ہوا ہے۔ مریم نواز کی ایک اور ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ پرویز رشید سے گفتگو کر رہی ہیں، اور پرویز رشید صاحب کچھ صحافیوں کی ان کو شکایتیں بھی لگا رہے ہیں کہ جیو کے پروگرام میں فلاں 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 جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سب مخالف ہیں، اور ایک صاحب جو ہماری حمایت میں بولتے تھے انہیں نکال دیا گیا ہے، اور باقی جتنے ہیں وہ فلانا فلانا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، انہوں نے نام لے لیا، سب چل رہا ہے۔ وہ فلاں 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 صحافی ہمارے خلاف کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ تو اس پہ شور پڑا ہوا میڈیا میں۔ جو حامی ہیں نون لیگ کے صحافی وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ پرویز رشید کو کیا کہیں۔ ویسے وہ روزانہ الزام تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں، کبھی آئی ایس آئی پہ، کبھی افواج پاکستان پہ، کبھی عدلیہ پہ، جہاں تھوڑا بہت بھی ان کے مفادات وہ دیکھتے ہیں۔ ان کے مفادات سے مراد ہے ان کے آقا مولا میاں صاحب کے مفادات کو جہاں تھوڑی بہت ٹھیس پہنچتی ہے، وہاں وہ فوراً فوج، اداروں اور عدلیہ کو بھی ملامت کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ لیکن پرویز رشید کے خلاف اس دن کا قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا فرماتے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، خاموشی اختیار کیے ہوئے، کوئی احتجاج نہیں کر رہے، پریس کلب کے باہر کوئی جلوس نہیں نکال رہے۔ جس طرح وہ اسد طور کی دفعہ بڑی لمبی لمبی چھوڑی گالیاں دیں، فوجیوں کو، جرنیلوں کو گالیاں دیں، ان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیں، اب بالکل زبانیں ان کی بند ہو گئیں۔ تو ان کی آزادی صحافت کا تو پول کھل گیا، وہ تو روزانہ سن ہی رہے ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ تبصرے بھی سن رہے ہیں، حق میں بھی مخالفت میں بھی۔ مجھے آج جو بات کرنی ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا، اس وقت کہا تھا جب یہ پرویز رشید مساجد کے خلاف بھونکا ہی کہہ سکتا ہوں میں بھی، اس لیے کہ میرے جذبات بھی، جب کوئی مسجد کے خلاف بات کرے گا، مدرسے کے خلاف بات کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا، کوئی دین کے خلاف بات کرے گا، تو پھر جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے، قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہاں ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ میں نے اس وقت کہا جب اس کی حکومت تھی، نواز شریف ابھی موجود تھا وزیر اعظم، اور اس نے کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد جہالت کے اڈے ہیں معاذ اللہ، اور ایک جاہل کو 5 وقت لاؤڈ سپیکر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی کہا تھا کہ تیرے جیسے ایک نہیں، کئی آئے ہیں گئے ہیں، بھونکتے رہے ہیں دین پہ، اسلام پہ، علماء پہ، اور ان کے بھونکنے کا الحمدللہ کوئی ذرہ برابر بھی دین کو نقصان نہیں ہوا۔ اپنا ہی انہوں نے چہرہ رسوا کیا ہے، سیاہ کیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اچھا، اگر اس وقت میاں صاحب سن لیتے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس طرح کے شخص کو فوراً کان سے پکڑ کے آپ کو نکال دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ دینداروں کو بیوقوف بناتے رہے کہ بڑی اچھی فیملی ہے، بڑی نیک فیملی ہے، بڑا دیندار گھرانہ ہے، بڑا 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، بڑے میاں صاحب بھی یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ زیادہ تر دینی حلقوں کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا اس کو چھٹی کروا دیں تاکہ وہ حلقے آپ کے مطمئن رہیں، لیکن آپ نے اس سے چھٹی کروانے کی بجائے اب اور زیادہ واہ واہ کی اور اسے اور زیادہ قریب کیا، اس لیے کہ وہ اس طرح کے آدمی ہر حکومت نے رکھے ہوتے ہیں اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اس نے مریم کو اصل خراب کرنے والا یہی پرویز رشید ہے، اور بھی ہوں گے عوامل، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، یہ کہتا بھی نہیں کہ میں سب جانتا ہوں، جس طرح روزانہ آپ سنتے ہیں صحافیوں سے۔ اب جو میں دیکھتا ہوں وہی کہتا ہوں کہ مریم کا بیڑا غرق کرنے والا پرویز رشید، اور نواز شریف کا بیڑا غرق کرنے والی مریم نواز۔ میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جو
آپ نواز شریف جو بے نظیر کے خلاف میاں صاحب آپ احادیث علماء سے بیان کرواتے رہے کہ عورت کی سربراہی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور جس قوم نے عورت کو سربراہ بنا لیا، عورت کو آگے لگا لیا، وہ قوم جو ہے کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ بھی ذرا اپنی صاحبزادی کو کوشش کریں کہ یہ گھر رہیں، اپنے کام کاج کریں گھریلو، ان کو لیڈری والے چسکے میں نہ پڑنے دیں۔ اب لیڈری والے مسئلے میں تو آپ نے جو کچھ بے نظیر کے خلاف کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب بیٹی آپ کی کھڑی ہے اور چاروں طرف غیر محرم کھڑے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی غیر محرم کھڑے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہو کے پوری طرح اس طرح تیار ہو کے جس طرح تیار ہو کے نکلنے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو مردوں میں خوشبو لگا کے باہر نکل کے جاتی ہے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے اور سب لعنت کرتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ چلی جائے۔ تو آپ نے اس کو کھڑا کر دیا کہ شاید یہ ہمیں کہیں پار لگا دے گی ہماری کشتی کو، لیکن اس نے آپ کی کشتی پار لگانے کے بجائے پرویز رشید جیسے آپ نے تعلیق اس کو دیے ہوئے تھے اور مزید بیڑا غرق کیا۔ آپ کے حکومت سے نکلنے کا سبب ڈان لیکس، پرویز رشید، مریم نواز اور جو بھی ان کے ساتھی تھے وہ بنے، اور اس کے بعد پھر روز بروز بیڑا غرق ہی ہوتا گیا، ڈاؤن سے ڈاؤن ہی ہوتا گیا کام۔ بی بی نے روز جھوٹ بولے اور ایسے ایسے جھوٹ بولے، اور جھوٹ بھی اس طرح کے معاذ اللہ ویسے شرم آتی ہے بندے کو سن کے ہی، کہ ویڈیو بنائی، ویڈیو بھی جعلی بنائی اور پھر لیک کی، اور پھر کہا اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ اس جعلی ویڈیو لیک پہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہم پہ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور 2 دن 4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ ویڈیو جعلی نکلی اور شرمندگی کا باعث بن گئی، شریف فیملی منہ چھپاتی پھرتی۔ تو اس طرح کے کام کر کے پھر اللہ کا کرم ہو گیا معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو استعمال کرنا، اس کے نام مبارک کو استعمال کرنا، اور غلط کاموں میں، اچھے کاموں میں تو اچھے کام تو الحمدللہ ہوتے ہی اس کی توفیق سے ہیں، اور غلط کاموں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، کام غلط کرنا اور اسے منسوب اللہ رب العالمین کی طرف کر دینا، موسوم اسے رب سے کر دینا، تو اس کی بھی مار پڑ رہی ہے۔ اس پہ بھی آپ غور فرما لیں۔ اور یہ میں جس کا ذکر کر رہا تھا پرویز رشید، اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، مریم کو اس نے خراب کیا، اور مزید ابھی پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گا۔ ابھی اس کی ایک ویڈیو نکلی، یہ اس کو کہہ رہا ہے، صحافیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھونکتے ہیں، ابھی پتہ نہیں اس کی کتنی ویڈیو اور آئیں گی، سنا ہے بڑی لائن لگی اب ویڈیو کی، پتہ نہیں کون کون سی ویڈیو آئیں گی، اور یہ ویڈیو والا کام بھی اسی نے شروع کروایا، مریم سے پرویز رشید نے شروع کروایا۔ پھر اس ویڈیو کو عام کر کے جو بھی بناتے تھے یہ جال سازی سے، اس کو عام کر کے پھر مٹھائیاں بانٹتے تھے، لیکن وہ الٹی پڑ جاتی تھی۔ تو آج بھی ابھی پھر شریف فیملی کو کہہ رہا ہوں، شریف خاندان کو، اس خبیث آدمی سے بچ جائیں۔ ایسے اور بھی جتنے خبیث ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جو اداروں کے دشمن ہیں، جو فوج کے خلاف بھونکتے ہیں، جو ہماری اپنی اس ایجنسی جس پہ پاکستان کو فخر ہے ISI کے خلاف بھونکتے ہیں، عدالتوں کے خلاف بولتے ہیں جب ان کے خلاف کو مقدمہ آ جائے، عدالتوں پہ حملے کرواتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بچ جائیں۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاست میں تو اللہ کے حضور جو پچھلی کی ہیں ان سے توبہ کریں، قوم کا پیسہ واپس کریں جو لوٹا ہوا ہے، اور اس طرح کے آدمیوں کو نکال باہر کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی نجات کا رستہ بن جائے۔ توبہ کرنا اس وقت ہی قابل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑے نہ، اور توبہ کرتا رہے، تو ایسی توبہ تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے وہ کنویں میں گرے ہوئے کو نہ نکالے، پانی نکالتا رہے، تو انہوں نے کہا پہلے اس گرے ہوئے کو نکالو گے تو پانی پاک ہوگا نا۔ تو ایسے افراد سے اپنی جماعت کو نکال باہر کریں، ایسے افراد سے جماعت کو پاک کریں تاکہ آپ کی کوئی سمت درست ہو سکے، آپ کو کوئی منزل کو رستہ دکھائی دے اور آپ کسی صحیح سمت چل پڑیں۔ اپنا بھی وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، قوم کا بھی پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور قوم کو کسی ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھا بھی نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ کی اقتدار کی ہوس پوری نہیں ہو جاتی، اور وہ ہوس جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی پر پوری کرے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہوس
اسے سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ کہتا ہے مجھے دوسری بھی مل جائے، فرمایا اس کی ہوس جو ہے وہ قبر کی مٹی سے پوری ہوگی جا کے۔ تو اس سے ایسے افراد سے کنارہ کشی کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، ان کو اپنی پارٹی سے نکال باہر کریں جو آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، آپ کے خاندان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اسلام دشمن ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ نہ اللہ کو پسند ہیں، نہ رسول اللہ کو پسند ہیں، نہ حضور کی امت کو پسند ہیں، اور نہ پاکستانی قوم کو پسند ہیں۔ آپ ایسے افراد کو ساتھ لے کے جب تک چلتے رہیں گے اسی طرح روز بروز زوال کی طرف ہی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین حضور کے دین کے محافظوں کو، دین پہ پہرا دینے والے خادموں کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے جو ایسے شیاطین کا مقابلہ مردانہ وار جد و جہد کر کے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔